کہ ابھی جو ہم ریاست کرناٹک میں حالات دیکھ رہے ہیں، کس طرح کے حالات ہماری قوم پر آ رہے ہیں، میں کھلے لفظوں میں کہنا چاہوں گا، ریاست کرناٹک میں مسلمانوں نے مل جل کر محنت کرنے کے بعد کانگریس پارٹی کے لیے کام کیا۔ اس کو جتنی بھی سیٹیں آج ریاست کرناٹک میں نظر آتی ہیں، اس میں زیادہ محنتیں ہماری قوم کی ہیں، لیکن آج جس طرح کے حالات ریاست کرناٹک میں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، کس طرح کا ہمارے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، کہیں ہمارے بچوں کو جانوروں کی طرح قتل کیا جا رہا ہے، کہیں زخمی کیا جا رہا ہے، کہیں ہمارے بچیوں کے اوپر حجاب کے اوپر ان کو اسکول کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، کہیں اگر اسکول میں نماز پڑھ لی تو اس اسکول کو بند کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ تمام معاملات ریاست کرناٹک میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ جس پارٹی کو سیکولر سمجھ کر مسلمانوں نے ووٹ دیا تھا، آج وہ پارٹی ایک لفظ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے آج کی اس نشست میں کہ صوبہ کرناٹکا میں 1 کروڑ سے زائد مسلمان رہتے بستے ہیں، جیسا کہ آفیشلی طور پر ہماری آبادی کا تناسب 14.5 یا اس سے کچھ زیادہ ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری اپنی آبادی کے حساب سے صوبہ کرناٹکا میں ہمیں نمائندگی نہیں دی جاتی ہے۔ ہم اس نشست میں خاص طور پر یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہمیں صوبہ کرناٹکا میں ہماری اپنی آبادی کے تناسب سے ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر کسی سیاسی پارٹی کو، خواہ وہ قومی سطح کی ہو، خواہ وہ صوبائی سطح کی سیاسی پارٹی ہو، اگر انہیں یہ خیال خام ہے یا یہ کہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ صوبہ کرناٹکا کے مسلمان ان کے محتاج ہیں اور کسی سیاسی پارٹی کے علاوہ یا کوئی اور پارٹی ان کے لیے موجود نہیں ہے، متبادل نہیں ہے، تو اس خیال خام سے وہ باہر نکلیں۔ اور ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہمارا استحصال اب تک ہوتا رہا ہے، اب آنے والے دنوں میں استحصال برداشت نہیں کیا جائے گا، متبادل تلاش بھی کر لیا جائے گا اور بڑے پیمانے پر متحد ہو کر صوبہ کرناٹکا کی ترقی کے لیے، صوبہ کرناٹکا میں رہنے بسنے والے کروڑوں کرناٹکا کے کنڈیگاز کے لیے، وہ کسی بھی دھرم اور ذات پات سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہوں، ہم اپنے صوبے کی بقا اور اپنے صوبے کی ترقی کے لیے بھرپور حصہ لیں گے، مگر یہ بتانا چاہیں گے کہ ہم کسی سیاسی پارٹی کے محتاج نہ تھے، نہ ہیں، نہ کبھی رہیں گے۔ بعض سیاسی پارٹیاں آج تک مسلمانوں کے ساتھ سوتیلا سلوک کرتی چلی آئی ہیں، کر رہی ہیں۔ ان کی آبادی کے تناسب سے انہیں حقوق دیے جانے چاہیے تھے، لیکن انہیں مستقل محروم کیا جا رہا ہے۔ جان بوجھ کر عمداً توجہ دلانے کے باوجود انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ملک میں سیاسی صورتحال بدل رہی ہے۔ ہر صوبے میں آپ دیکھیں گے کہ صوبائی پارٹیاں وہاں اپنے وجود کو ثابت کرنے میں مکمل کامیابی حاصل کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، چاہے وہ بنگال ہو، چاہے بہار ہو، چاہے اور دیگر صوبے ہوں۔ تو اسی طریق پر صوبہ کرناٹک کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہاں بھی اگر کوئی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان ان کی حمایت کے لیے مجبور ہیں، جیسے بہت پہلے سمجھا جاتا رہا ہے، اب ملک کی سیاسی صورتحال ایسی نہیں ہے۔ کسی پارٹی کے مسلمان ایسے مجبور نہیں ہے کہ صرف انہی کی حمایت کی جائے، اور صوبوں کی طرح یہاں بھی متبادل موجود ہیں۔ مسلمان اپنے بارے میں غور کریں گے کہ ان کے حقوق اور مفادات کا تحفظ کہاں مل سکتا ہے، اور پھر آگے فیصلہ بھی کریں گے۔ تو
तो सियासी पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि अपना वोट बैंक के तौर पर आज तक जो इस्तेमाल किया जाता रहा वो अब उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। एक तो हुकूक से महरूम किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है वो उनके लिए आवाज भी उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सूरत हाल जो है ये खत्म करने की जरूरत है और इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर ले कि मुसलमान मजबूर नहीं है किसी पार्टी की हिमायत के लिए, बल्कि वो अपने सूबे में भी, सूबे कर्नाटक में भी मुतबादिल मौजूद है। आप देख रहे थे IM वॉइस और मैं मोहम्मद ज़िक्रिया। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।